اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ کرم موبائل فون بند کر دیں اور پیچھے جو ساتھی جگہ جگہ کام ہو تو مسجد کے اندر بھی صف بندی ہو سکتی ہے، مسجد کے اندر بھی صفیں بنا سکتے ہیں، اسٹیج کے اندر یا مسجد کے ہال کے اندر بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عوامل وغیرہ مرحوم اپنے سفر آخرت پر روانہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس سفر آخرت کو ان کے لیے آسان کروائے آمین۔ اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت انسان ہے کہ آپ جنازے میں شریک ہونے والے افراد میں جو کہ غفیر ہے، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا نماز جنازہ میں شامل ہونا یہ میت کے لیے واقعتاً حقیقتاً خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سفید ریش بزرگ بھی ہیں، تشریف فرما ہے، تو کسی کی دعائے مغفرت مرحوم کے حق میں قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہیں۔ جانے والے جتنا دکھ دیتے ہیں یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کے اعزاء و مقارب جا رہے ہوتے ہیں، اس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ جانے والے یہ کیا جانے کہ زندہ رہنے والوں پر کیا بیتتی ہے۔ یہ درد وہ بیٹا محسوس کر سکتا ہے جو اپنے باپ کی چارپائی کو گندہ دیتا ہے، وہ بھائی محسوس کر سکتا ہے جو اپنے بھائی کی چارپائی کو گندہ دیتا ہے، باقی تو ساری الفاظ کی تسلیاں ہوتی ہیں۔ بھارت یہ بھی سنت ہے، ایک حکم ہے، اس حکم کو بھی پورا کرنا اس کے لیے جو ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورثاء کی طرف سے یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ اگر ہمارے والد گرامی کے ساتھ کسی کا کوئی دنیاوی لین دین ہو تو ان کے ساتھ حاضر ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان، مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل خوانی انشاءاللہ تعالیٰ کل ظہر کی نماز کے بعد اسی جامعہ مسجد میں شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بفضل خدا 3 بجے دعائیں خیر ہوگی۔ آپ احباب اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ مرحوم یقیناً ایک اچھے انسان تھے، بہت سے رفاع عامہ کے کام، مدارس اور مساجد کے، بالخصوص اس مسجد کے ساتھ ان کی دلی اٹیچمنٹ تھی، اس مسجد کے مستقل نمازی تھے، نمازیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ ان کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ایک اور بڑی بات جو آج کل کے سب حیثیت لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، وہ میرے لیے بڑی ایک اٹریکٹیو تھی، وہ یہ تھا، ایک کہاوت ہے کہ پوتے کا پہلا دوست دادا ہوتا ہے اور دادے کا آخری دوست پوتا ہوتا ہے، یہ کہاوت مشہور ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا الحمدللہ پوتا، بڑے صاحبزادے صاحب کا، سہیل مشتاق صاحب کا بڑا بیٹا، وہ اس وقت ان کے شوق اور ان کی اس خواہش کی تکمیل میں اسی جامعہ میں 10 سال عزت کر چکا ہے۔ اور میں یہ یقین کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل میں امید رکھتے ہوئے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوتا، یہ ان کا دوست جو آخری دوست تھا ان کا، یہ ان کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ رب العزت بچے کو بعمل حافظ قرآن بنائے اور اپنے دادا جان کے لیے جملہ اعزاء و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ویسے تو دین کسی کا محتاج نہیں، نہ امیر کا غریب، نہ غریب کا، دین اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنی ایک پاور رکھتا ہے، اسے محتاجی نہیں، لیکن پھر بھی صاحب حیثیت لوگوں یا ان کے بچوں کا دین کی طرف میلان یہ خوش آئند بات ضرور ہے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اس بات پہ۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں جب انہوں نے داخل کروایا، بعد میں بچہ کیوں آگے بڑھتا گیا تو بڑے خوش ہوتے تھے، مجھے مبارک دیتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میری دریدہ جو خواہش ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔
تو میں یہ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ باقی ان کے جو کار خیر ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دوست، ان کا یہ بیٹا پوتا ان کے لیے ضرور صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ سماعت کر رہے ہیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے ساجد میت کے، بہت رفیع شریف کے، آپ کہیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، اور تیسری تکبیر کے بعد بڑے میت والی دعا پڑھیں گے۔ اگر ہمیں مجبوری کسی صاحب کو دعا یاد نہ ہو تو نماز کے آخر میں دعائے مغفرت کو ہم پڑھتے ہیں اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں گے۔ افضل طریقہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھول کر سلام پھیرا جائے، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے جو دیگر مکاتب فکر کے نزدیک ہے کہ دونوں ہاتھ باندھ کر سلام پھیرا جائے۔ اب تیسرا طریقہ کچھ لوگوں نے نکال لیا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ یہ طریقہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ دونوں طریقے، یا تو مکمل ہاتھ باندھ کر، یا پھر افضل ترین طریقہ کہ دونوں ہاتھ کھول کر سلام پھیرا جائے۔ ایک طرف سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ کھولنا اور دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ چھوڑ دینا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کیے گئے مسئلے کو یاد رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے، امامت کے لیے میں التماس کروں گا مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرسول اشرفی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے بڑھیں اور جنازے کی امامت کریں۔